اس وقت جبکہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے خلاف دہشت گردی کے تمام دہانے کھول دیے ہیں اور دنیا کی نظریں فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ میں درجنوں لوگوں کے قتل کرنے کی طرف مرکوز ہیں، سلطنت عمان نے ایسے وقت میں اسرائیل کی ایک دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کے اس بلیٹن میں یہی تفصیل اور اخیر میں آپ کو دکھائیں گے کہ 100 سال پہلے آپ کا پسندیدہ شہر مکہ کیسا تھا، یعنی ایک ویڈیو جو شاید مکہ کا پہلا ہو، اور آج کلاک ٹاور کی اونچائیوں سے حرم مکی کیسا نظر آتا ہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اب بتاتا ہوں یہ ہوا کیا۔ اسرائیلی ایویشن کمپنی ایل آل کا ایک ہوائی جہاز یا طیارہ فار ایسٹ سے اڑا اور سعودی اور عمانی فضائی ایئر اسپیس کو آلودہ یا پولیوٹ کرتا ہوا گزر گیا اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اسرائیل کی فارن منسٹری نے آج یعنی 27 فروری کو ٹویٹر پر یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی کمپنی ایل آل کا ایک طیارہ سعودی اور عمانی فضائی راستوں سے گزرا۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم سلطنت عمان کے اس اعلان کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود اسرائیل کے سویلین طیاروں کے لیے کھول رہا ہے۔ ایل آل نے اتوار سے ہی اپنی یہ فلائٹ شروع کر دی ہیں۔ ایل آل نے اپنی ویب سائٹ پر بھی کہا ہے کہ عمان نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ تمام ایویشن کمپنیوں کو اپنی سرزمین کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس سے اب سفر میں کم وقت لگے گا۔ اس نے اپنی ویب سائٹ میں کہا ہے کہ اب تل ابیب اور تھائی لینڈ کے درمیان فلائٹس کے وقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ اب اس سفر میں 2.5 گھنٹہ کم وقت لگے گا۔ جولائی 2022 کو سعودی عرب نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا کی تمام ایویشن کمپنیوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول رہا ہے، لیکن اس نے نہیں کہا تھا کہ یہ سہولت اسرائیل کے سویلین طیاروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اعلان اس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب پہنچنے کے چند گھنٹے قبل کیا تھا، لیکن جب تک عمان نے یہ سہولت نہیں دی تھی، اسرائیلی فضائیہ کا یہ خواب پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اگر ان اسرائیلی طیاروں کو سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کرنے کے بعد عمان کی فضائی حدود میں داخل ہونا پڑتا، جس کی اب تک اجازت نہیں تھی، اور سعودی عرب کی اجازت اسرائیل کے بہت کام نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ تیاریاں کب سے چل رہی تھیں، اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے، اور یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ عمان ان ملکوں میں شامل ہو جائے گا کہ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ رشتے استوار کر لیے ہیں۔ امارات یعنی یو اے ای اور بحرین نے 2 سال قبل یعنی 2021 میں اسرائیل کے ساتھ ایک ابراہمک اکارڈ یا ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر کے رشتے استوار کر لیے تھے، لیکن ان دونوں ملکوں کے علاوہ خلیج یا گلف کے کسی بھی ملک نے اسرائیل کے ساتھ آفیشیل لیول پر اس طرح کا کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ لیکن آج سے 5 سال پہلے جب سلطان قابوس بن سعید عمان کے سلطان تھے، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے عمان کا سفر کیا تھا۔ یہ کسی اسرائیلی حکمراں کا پہلا سفر خلیج تھا۔ اس وقت تک تو عمان اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا تھا۔ سعودی عرب کے بعد عمان کے اس فیصلے سے اب اسرائیلی سویلین ہوائی جہاز یا طیارے پورے عرب پیننسولا یا جزیرہ نما عرب پر سے پرواز کرتے ہوئے آسانی سے بھارت، چین، آسٹریلیا یا اس علاقے کے دوسرے ملکوں تک آسانی سے آ سکیں گے، اور وقت بھی کافی کم ہو جائے گا۔ ایک انالائسس میں کہا گیا ہے کہ عمان نے یہ رضامندی اس وقت ظاہر کی ہے جب مسقط اور واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ جاری ہیں، جن میں اکانومک کوآپریشن سب سے نمایاں ہے۔ عمان کے اسرائیلی سویلین طیاروں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے پر اسرائیلی فارن منسٹر ایلی کوہن نے اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا ہے،
بلکہ یہ دراصل عمان کی اس پالیسی کا حصہ ہے کہ تمام قوتوں کے لیے وہ اپنے دروازے کھلے رکھے گا۔ ایرانی فارن منسٹر اور دوسرے ایرانی لیڈر مسقط آتے رہتے ہیں، اور حال ہی میں شام کے صدر بشار الاسد نے بھی عمان کا دورہ کیا ہے اور سلطان عمان سے بات کی ہے۔ لیکن سلطنت عمان کے اس فیصلے پر وہاں کے مفتی عام احمد الخلیلی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی امید نہیں تھی، ہم چاہتے ہیں کہ سلطنت عمان کے ساتھ اس صہیونی وجود کا کوئی تعلق نہ ہو اور ملک اس موقف پر ثابت قدمی سے قائم رہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، آپ کو چھوڑے جاتا ہوں آپ کے پسندیدہ شہر مکہ کی ایک ویڈیو کے ساتھ جو تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ قیاس ہے کہ یہ ویڈیو مکہ کی پہلی ویڈیو کلپ ہوگی۔ اس کے بعد کی بھی ایک پرانی ویڈیو کلپ ہے جس میں حرم مکی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکیں گے آج کا حرم مکی کلاک ٹاور کی بلندیوں سے کیسا نظر آتا ہے۔ یہ سب ویڈیو ایک کے بعد ایک ملاحظہ فرمائیں۔ خدا حافظ۔ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا إليه يرسل السماء
بوريكم حاجة الحين خطيرة في برج الساعة، الشرفة. ما شاء الله، ما شاء الله الجماعة قاعد يصلون، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الشرفة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهذه الساعة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هذه الكعبة الله يشرفها، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه مكة الله يشرفها، وهذا الحرم شلون الناس شكلهم يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه التوسعة شلون واضحة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.